یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج اتوار 2 اپریل سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ بلوچستان متعدد حملوں میں 5 اہلکار ہلاک کر دیے BLA۔ تربت ڈنک میں دشمن فوج کے 2 اہلکار ہلاک کر دیے ہیں BLF۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جامعہ بلوچستان کے زیر اہتمام تنخواہوں کی عدم ادائیگی خلاف BA/BSc کے امتحانات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا۔ بلوچ نیشنل موومنٹ UK چیپٹر کا یوم سیاہ 27 مارچ کے حوالے سے لندن میں مظاہرہ۔ چمن میں زلزلے کا جھٹکا، 3 بچیاں ہلاک، 5 خواتین بچے زخمی۔ بلوچستان فائرنگ ٹریفک حادثے میں 3 افراد ہلاک، 3 زخمی۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جینت بلوچ نے جاری متعدد حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرمچاروں نے زامران، کولوا، خاران، پنجگور اور ڈھاڈر میں مختلف نوعیت کے حملوں میں قابض پاکستانی فوج کو نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں دشمن فوج کے 5 اہلکار ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ BLA کے سرمچاروں نے ہفتے کی صبح 8 بجے کے قریب کیچ کے علاقہ زامران میں سادیم کے مقام پر قابض پاکستانی فوج کے ایک قافلے کو نشانہ بنایا، جس میں 4 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام اہلکاروں کو ہلاک کرنے کے بعد ان کا اسلحہ گولہ بارود بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دوسرا حملہ پنجگور شہر میں قابض پاکستانی فوج کے ہیڈ کوارٹر کے حفاظتی چوکی پر تعینات اہلکاروں پر کیا گیا، جہاں دستی بم حملے میں ایک اہلکار موقع پر ہلاک ہو گئے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ گزشتہ رات BLA کے سرمچاروں نے 9 بجے کے قریب کولوا رود میں قابض پاکستانی فوج کے کیمپ پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں دشمن فوج کے کم از کم 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ اس طرح گزشتہ رات ہی BLA کے سرمچاروں نے خاران میں البت کے مقام پر قابض پاکستانی فوج کے مرکزی کیمپ کو نشانہ بنایا، جہاں راکٹ لانچر اور گرنیڈ لانچر سے حملے کیے گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس حملے میں 3 دشمن اہلکار زخمی ہو گئے، جبکہ کیمپ کو شدید نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا ہے کہ BLA کے سرمچاروں نے گزشتہ روز ایک اور حملے میں سبی کے علاقہ ڈھاڈر میں قلم دین چوک پر قائم دشمن فوج کے پوسٹ پر تعینات اہلکاروں پر کیا، جہاں دستی بم حملے میں انہیں نشانہ بنا کر 2 اہلکار زخمی کر دیے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے کیچ کے علاقہ ڈنک میں پاکستانی فوج کے 2 اہلکار ہلاک کر دیے ہیں، جس کی ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں۔ جامعہ بلوچستان کے ملازمین کو گزشتہ 2 مہینوں سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی، زیر التوا پروموشن، اپ گریڈیشن، ٹائم اسکیل کیسز، یونیورسٹیز ایکٹ میں ترمیم، جامعہ کے باڈیز میں ایسوسی ایشنز کے نمائندگی، جامعہ کو درپیش مالی اور انتظامی بحران پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی جامعہ بلوچستان اپنے احتجاجی تحریک کو مزید وسعت کے ساتھ تمام دفاتر، کلاسز، ٹرانسپورٹ کو مکمل طور پر بند اور BA/BSc کے امتحانات کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بلوچستان کے علاقہ چمن اور گردنواں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ زلزلہ دوران ایک مکان کی چھت گر گئی، جس میں 3 بچیاں ہلاک، 5 خواتین بچے زخمی ہو گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر چمن کا کہنا ہے کہ زلزلہ معمولی تھا، لیکن کچے مکان رہائش کے قابل نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا۔ نوشکی میں گزشتہ شب 3 بجے RCD شاہراہ پر واقع محفل ہوٹل کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے محمد حیات نامی شخص کو ہلاک اور ان کے ساتھی محمد یعقوب جمال دینی کو زخمی کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئے۔ کوئٹہ کے علاقہ مستنگ روڈ میاں گنڈی کے قریب روڈ حادثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے نعش تحویل میں لے کر ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں ضروری کارروائی بعد نعش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ سنجابی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ لیویز کے مطابق سنجابی کے علاقے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مولوی عارف ہلاک ہو گئے ہیں۔ لیویز کے مطابق نامعلوم افراد موٹر سائیکل، نقدی بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ مزید کارروائی جاری ہے۔ دال بندین سورگل کے علاقے میں چوروں کی فائرنگ سے شیر علی اور ساجد حسین نامی 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔